الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان اور فضل ہے۔ اللہ نے اپنے ہی کرم اور اپنے فضل سے اپنے خزانے کی بہت بڑی قیمتی اور عظیم نعمت ایمان کی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ کے بندوں پر اللہ کی طرف سے ہر آن ہر گھڑی نعمتوں کی بارش کی قطروں کی طرح برستی رہتی ہے۔ کوئی گھڑی ایسی خالی نہیں جس میں اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر انعامات نہ ہو رہے ہو۔ ہمارا زبان سے بولنا، آنکھوں سے دیکھنا، ہاتھوں سے پکڑنا، ہمارے بدن میں خون کا حرکت کرنا، چلنا پھرنا، ہمارے دل کا دھڑکنا، پلک کا جھپکنا، ایک ایک نعمت پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر آنکھوں کی پلک جھپکنا بند ہو جاتا ہے، آنکھ کی پلک کا شٹر نیچے گر جاتا ہے، اس کو اٹھا نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمت کو تم شمار کرنا، گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے۔ شکر گزار بندہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کی عمل کے قدردان ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر جو نعمتیں متوجہ ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے نعمت کا مطالبہ فرماتے ہیں۔ بندے کے ذمے ہے کہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے۔ بہت سی نعمتیں وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے یکساں اور برابر رکھا ہے۔ ہر ایک کے لیے اللہ نے آسمان کی چھت بنائی، زمین کا بچھونا بنایا، درخت اگائے، ہوائیں چلائی، رات اور دن کا نظام بنایا، سورج اور چاند کا نظام چلایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو دیا۔ پھر تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اکرم، افضل، اشرف بنایا اور ساری مخلوق کا سردار بنایا۔ اور پھر سارے انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم فرمایا کہ ایمان والی ماں کی گود میں اللہ نے ہمیں پیدا فرما کر اللہ نے ہماری ایمان کی حفاظت فرمائی، اور ایمانی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پروان چڑھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس دنیا میں، اس کائنات میں ایمان سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت نہیں۔ ساری دنیا کا روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی اور جتنا جو کچھ نظر آ رہا ہے، یہ سارا کا سارا
ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایمان کا کلمہ لا الہ الا اللہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے تو یہ ایمان والا پلڑا جھک جائے گا۔ اللہ کے نزدیک ایمان کی اتنی قیمت ہے کہ ایمان کے کلمے کے لفظ اللہ پر اللہ نے اس کائنات کو باقی رکھا ہے۔ اتنا بڑا قیمتی ایمان اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں اس ایمان پر، ایمان کے مطابق جینے کی توفیق نصیب فرمائے اور کمال ایمان پر دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ یہ محنتیں، یہ اجتماعات، یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، یہ ہمارا اللہ کے راستے میں میدانوں میں آنا، رات کی سردیاں برداشت کرنا، دن میں گرمیاں برداشت کرنا، کھانے کے لیے قطار لگانا اور اپنی حاجتوں کے پورا کرنے میں قربانی دینا، مجاہدات برداشت کرنا، یہ ساری تگ و دو اور ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہے تاکہ اس محنت کے ذریعے سے ہمارے اللہ کا تعلق قائم ہو جائے اور اندر میں ایمان دلوں کی گہرائیوں میں اتر جائے، جم جائے۔ اللہ کرے کہ اس ماحول کے اندر میں ہم ایمان کے مذاکروں کے ساتھ ایمانی معاشرے کے زندہ کرتے ہوئے ایمانی اعمال کو اپنی زندگیوں میں قائم کرتے ہوئے اگر ان اعمال کے پابند رہتے ہوئے اپنے آپ کو ہماری اوقات گزاری ہوگی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان اندر میں اترے گا اور دلوں میں جگہ پکڑے گا اور ایمانی اعمال زندگیوں میں زندہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایمان اور اعمال کی بنیاد پر دنیا اور آخرت ہمارے لیے چمکائیں گے۔ چیزوں کے حاصل ہونے پر، دنیا کے اسباب اور وسائل کے ملنے پر اللہ کی طرف سے وعدے نہیں ہیں کہ جس کے پاس اتنی دولت ہوگی ہم اس کی زندگی بنا دیں گے، جس کے پاس اچھا بنگلہ ہوگا اس کو عزت دے دیں گے، جس کے پاس اچھا عہدہ ہوگا اس کو ایک مقام اور عزت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے وعدے فرمائے ہیں دنیا میں چمکنے کے، عزت کے، پنپنے کے، کامیابی کے، وہ سارے کے سارے وعدے اللہ نے ایمان اور اعمال پر فرمائے ہیں۔ دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے، اس لیے دنیا میں لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں لیکن کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ کے وہاں زندگیوں کے بنانے کا ضابطہ اسباب نہیں ہے، زندگیوں کے بنانے کا ضابطہ اعمال ہے۔ اس لیے روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جس کو اس کا عمل اللہ سے دور کر دے، اس کا اچھے خاندان والا ہونا، اچھے نسب والا ہونا، اچھے کٹم میں پیدا ہو جانا اس کو اللہ سے قریب نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم اپنی زندگی میں کوشش کرنے والے بنے کہ ایمان اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ ہماری زندگیوں میں زندہ ہوں۔ جتنا جتنا اندر میں ایمان بنے گا، ایمان ترقی کرے گا، یقین کی مایا بنے گی، اندر میں عمل کا شوق پیدا ہوگا۔ جیسے انسان کے بدن میں تندرستی ہوتی ہے، اس کا معدہ ٹھیک ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، تو اندر میں بھوک پیدا ہوتی ہے، اندر میں بھوک کا احساس پیدا ہوتا ہے، پیاس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی صحت اور طبیعت ٹھیک ہے۔ اگر انسان کا ایمان ٹھیک ہوگا، یقین کی مایا بنی ہوئی ہوگی، ایمان اندر سے بنا ہوا ہوگا تو اندر سے یہ ایمان عمل کا تقاضا کرے گا۔
معدہ ٹھیک ہوتا ہے تو معدہ ناشتے کا، کھانے کا، چائے کا، روٹی کا تقاضا کرتا ہے، بھئی بھوک لگی ہے اب لاؤ کھانا۔ ایسے ہی ایمان جب اندر سے بنا ہوا ہوگا اور یقین کی مایا اندر بنی ہوئی ہوگی تو ایمان اور یقین اندر سے عمل کا مطالبہ کرے گا کہ یہ عمل بھی کر لیا جائے، یہ عمل بھی کر لیا جائے، یہ عمل بھی کر لیا جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر مجاہدات اور قربانی کے نتیجے میں اندر میں ایمان کی جڑوں کو اندر میں جمایا تھا، ایمان اندر میں اتر چکا تھا، محنت کے ذریعے سے ایمان کو اندر میں اتارا، جمایا اور بسایا تھا، جس کے نتیجے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر میں عمل کا شوق تھا، عمل کی بھوک تھی، عمل کی طلب تھی۔ اس وقت میں کوئی نئی چیز وجود میں آئی ہے، اس وقت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا عمل سکھاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی اعمال کے اعتبار سے رہبری فرمائی۔ مال پر نگاہ گئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً مال سے نگاہ ہٹا کر، نظر ہٹا کر ان کو اعمال کی ترغیب دی کہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز 300 اوقیہ چاندی سے بڑھی ہوئی ہے۔ آپ کی لخت جگر، آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام باندی لینے کے لیے آئی تاکہ گھر کے کام کاج میں مدد ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بجائے غلام باندی دینے کے آپ نے فرمایا، بیٹی اپنے شوہر کی خدمت کرتی رہو، نماز ادا کرتی رہو، اللہ کا فریضہ ادا کرتی رہو، اور جب رات کو سونے کے لیے لیٹو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو، یہ غلام اور باندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو عرض کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غنیمت میں بہت کچھ بکریاں آئی ہوئی ہیں، مجھے 5 بکریاں دے دو تاکہ گھر میں دودھ وغیرہ کے لیے کام آ سکے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی اگر تم کہو تو 5 بکریاں دے دوں، اور اگر تم کہو تو تمہیں 5 کلمات سکھا دوں جن سے تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ سیدنا علی نے فرمایا، اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے تو 5 کلمات سکھا دو۔ آپ نے فرمایا، اے علی یہ کلمات کہہ لیا کرو، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین و یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ گھر تشریف لے گئے، خوشی خوشی تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، علی کیا لے کر آئے؟ بکریاں لے کر آئے؟ فرمایا، نہیں، آج کا دن میری زندگی میں بہت بڑی کمائی کا دن ہے، میں دنیا لینے گیا تھا لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آخرت والے اعمال بتا دیے۔ زندگیوں میں ایک عمل کی طلب، بھوک تھی، چاہتے تھے کہ کس طریقے سے ہم عمل کے راستے سے اللہ سے قریب ہو جائے، ایک دوسرے سے سبقت لے جائے۔ تنافس ہوتا تھا کہ اس سے زیادہ عمل کرنے والا میں بن جاؤں، اس سے زیادہ عمل کرنے والا میں بن جاؤں۔ جیسے آج ہمارا تنافس، ہماری بھاگ دوڑ دنیا کے پیچھے ہوتی ہے کہ ایک آدمی لکھ پتی ہے تو میں کروڑ پتی بن جاؤں، کروڑ پتی ہے تو میں ارب پتی بن جاؤں۔ صحابہ کی دوڑ ایمان اور اعمال کی دوڑ تھی۔ مشہور بات ہے، حضرت شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت خرچ کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ تبوک کے موقع پر بھی خرچ کرنے کی ترغیب دی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی۔ اس وقت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، آج میرے پاس مال زیادہ ہے، آج کا دن ہے جس میں ابو بکر سے آگے بڑھ سکتا ہوں، میں زیادہ خرچ کر کے اللہ کو راضی کر لوں گا۔
زیادہ عمل ہوگا، اچھا عمل ہوگا، اللہ قبول کرے گا، اللہ کے ہاں اور زیادہ قریب ہو جاؤں گا۔ جب مال لے کر کے آئے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال ہی بدل دیا، کتنا لے کر آئے نہیں پوچھا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، اے عمر کتنا چھوڑ کر آئے ہو، کتنا مال پیچھے چھوڑ کر کے آئے ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آدھا لے کر آیا ہوں، آدھا چھوڑ کر آیا ہوں۔ ابو بکر اپنے پیچھے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑا ہے، باقی سب لے آیا ہوں۔ کوانٹٹی میں عمر کا مال، سیدنا عمر کا مال زیادہ تھا، حضرت ابو بکر کا مال کم تھا، لیکن کتنے میں سے کتنا لائے ہیں اللہ کے وہاں یہ دیکھا جاتا ہے۔ فقراء صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ مالدار تو ہم سے آگے جا رہے ہیں، نماز میں ہمارے ساتھ ہیں، روزے میں ہمارے ساتھ ہیں، تسبیح تلاوت میں ہمارے ساتھ ہیں، لیکن ان کے پاس مال ہے تو یہ جہاد میں خرچ کرتے ہیں اور خیرات میں دیتے ہیں اور فقیروں کو دیتے ہیں، مسکینوں کو دیتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، تو یہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تم کو عمل ایسا بتاؤں کہ اگر تم وہ عمل کرنے والے بن گئے تو تم بھی ان کے درجے کے برابر پہنچ جاؤں گے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے عمل کی تلاش کرنے والے بنے کہ کیا عمل ایسا کروں کہ جس سے میں اللہ کا سب سے زیادہ محبوب بن جاؤں اور اللہ سے قریب ہونے والا بن جاؤں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان فقراء صحابہ کو فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ یہ تسبیح فقراء ہے جو ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ فقراء صحابہ نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے تو اپنی انگلیوں پر 33 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو وہ تو ایک ہی صف میں، محمود و ایاز ایک صف میں ہوتے تھے، مالدار و غریب صحابہ ایک صف میں ہوتے تھے۔ تو مالدار صحابہ نے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو تم، انگلیوں پر کیا کر رہے ہو؟ تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو یہ سکھایا تھا تاکہ ہم بھی تمہارے سے عمل میں تمہارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اچھا یہ بات ہے تو ہم بھی کریں گے، ہم بھی تو ثواب کے محتاج ہیں۔ مالدار صحابہ نے بھی تسبیح پڑھنا شروع کر دیا۔ تو فقراء صحابہ پھر حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، عرض کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو مالداروں کو بھی خبر پڑ گئی تو انہوں نے بھی تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، بھئی اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں درستگی پیدا فرما کر ہمارے اندر میں عمل کا شوق غالب فرما دے۔ جیسے آج چیزوں کا شوق غالب ہے، مال کا شوق غالب ہے، دنیا کی چیزوں کے حاصل کرنے کا شوق غالب ہے، اللہ کرے ہمارے اندر میں عمل کا شوق غالب ہو جائے۔ کوئی ایسا عمل کہ جس عمل کے ذریعے سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ بعض مرتبہ تھوڑا سا عمل نظر آتا ہے، عمل تھوڑا سا ہے، لیکن وہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہے تو وہ عمل اللہ کے وہاں اتنا مقبول ہے کہ وہ عمل اللہ سے قریب کر دیتا ہے، اللہ سے قریب کر دیتا ہے۔ ایک پریشان حال، ٹوٹے ہوئے دل والے آدمی کی دل کی آرزو پورا کرنا، تمنا پورا کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے انا عند منکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے ہوئے دل والے کے پاس ہوتا ہوں۔ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس عمل سے کیا ملے گا۔ روایتوں میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائیں گے، سارے عالم کے انسانوں سے خطاب فرمائیں گے، میرے بندے میں بیمار تھا، تو میری بیمار پرسی کے لیے نہیں آیا؟ تو بندہ عرض کرے گا کہ اللہ آپ تو سب کو شفا دینے والے ہیں، آپ رب العالمین ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کے پاس جاتا، اس کی عیادت کو جاتا، اس کی بیمار پرسی کو جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندہ عرض کرے گا اے رب آپ تو رب العالمین ہیں، آپ تو ساری مخلوق کو روزی دینے والے ہیں، بھوک یہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد و فرمان ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے، اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے۔ اللہ کرے ان اعمال کا ان چھوٹے چھوٹے عملوں کا احتساب کہ میرے اس عمل پر میرا اللہ مجھے کیا دے گا، اس عمل کا احتساب کرتے ہوئے اگر اس عمل کو کرنے والے بنے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ضروریات میں استعمال ہونے پر اللہ ہماری دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کو اللہ اپنے فضل سے اور اپنی قدرت سے حل کرے گا۔ فضائل رمضان میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف کیے ہوئے ہیں اور ایک صاحب مسجد میں تشریف لائے اور چہرہ اترا ہوا تھا، غمگین تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں ٹینشن میں ہو، کس چیز کا غم ہے، تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، میرے اوپر قرضے کا بوجھ ہے، قرضہ ہو گیا ہے اور اس قرضے کے ادا کرنے کا وقت قریب آ چکا ہے، پیسے ادا کرنے کا وقت قریب آ چکا ہے اور میرے پاس اس کا انتظام نہیں ہے، اس لیے ذرا ٹینشن میں ہوں، پریشانی میں ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا بھائی میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ عرض کیا اگر آپ تھوڑی مدد فرما دیں تو بہت بڑا احسان ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جوتے لے کر مسجد سے باہر چلے تو اس قرض دار آدمی نے عرض کیا کہ ابن عباس آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ مسجد سے باہر نکل گئے، آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ عرض کیا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور یہ کہتے ہوئے کہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا اور میں نے اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یہ کہتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا میں نے یہ سنا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ جو کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چلتا پھرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں، 10 سال کے اعتکاف کا ثواب۔ اور ایک دن کا اعتکاف اس کی فضیلت اور ثواب اتنا بڑا ہے کہ ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتا ہے، 3 خندقیں دور کر دیتا ہے اور ہر خندق کی چوڑائی آسمان اور زمین کی مسافت کے برابر ہے۔ اس مسلمان کی ضرورت کا پورا کرنے والا جہنم سے کتنا دور ہو جائے گا، اور جب وہ جہنم سے اتنا دور ہو جائے گا تو جنت سے کتنا قریب ہو جائے گا اور اللہ سے کتنا قریب ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عمل کا احتساب کے ساتھ ان عملوں کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس وقت میں جس وقت میں اللہ کے کسی بندے کی کوئی ضرورت ہمارے سامنے آ جائے اس وقت میں ہمارا نفس بھی تقاضا کرے گا یار تجھے بھی تو ضرورت ہے، کھانے کی تجھے بھی ضرورت ہے، چل تو کر لے پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔
اس وقت میں اپنے نفس کی، اپنے طبیعت پر تھوڑا سا بوجھ ڈال کر دوسرے کو ترجیح دینا کہ بھئی مجھ سے پہلے میرا بھائی کر لے، مجھ سے پہلے میرا بھائی کر لے۔ اللہ کرے اس محنت کے نتیجے میں ایمان اندر میں اتنا بن جائے کہ دوسرے کی ضرورت کا احساس اپنی ضرورت سے پہلے ہو جائے۔ حکایت صحابہ میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اس قسم کے واقعات کو جمع کیا ہے۔ صحابہ اس امت میں سچے مومن کی مثال قائم کر کے دنیا سے گئے ہیں کہ ایک سچا مومن کیسا ہوا کرتا ہے۔ فضائل اعمال کے اندر میں حکایت صحابہ میں یہ بتایا گیا ہے ایک سچا مومن کیسا ہوا کرتا ہے، اس کے صفات کیسے ہوا کرتے ہیں۔ ایک سری بکرے کی ایک منڈی ایک صاحب نے اپنے پڑوسی کے وہاں بھجوا دی کہ مجھ سے زیادہ میرا پڑوسی محتاج ہے، اس کے بچے کھا لیں گے۔ اپنی ضرورت کو قربان کر کے اس کے گھر بھیجوا دی۔ پڑوسی نے یہ نہیں سوچا چلو بھائی ماشاءاللہ الحمدللہ جزاک اللہ، چلو آ گیا ہے، چلو دسترخوان بچھاؤ کھاؤ بھائی، نہیں، پڑوسی نے یہ سوچا شاید میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ محتاج ہوگا۔ اس نے اپنے گھر میں کھانے کے لیے رکھنے کے بجائے دوسرے پڑوسی کے گھر میں بھیج دی۔ اس تیسرے نے بھی یہ سوچا شاید میرا اگلا پڑوسی زیادہ محتاج ہوگا، اس نے اگلے پڑوسی کے وہاں بھیج دی، یہاں تک کہ کوئی بھی کھانے کو تیار نہ ہوا، اور 7 گھروں کا چکر لگا کر یہ بکری کی سری دوبارہ پھر اسی گھر میں واپس آ گئی جس گھر سے پہلے دن چلی تھی، پہلی مرتبہ چلی تھی۔ یعنی ہر ایک کو اپنی ضرورت سے زیادہ دوسرے کی ضرورت کا احساس، دوسرے کی ضرورت کا احساس۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اخلاق تھے، جو اخلاق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت میں رہ کر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں قرآن یہ شہادت دیتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بڑے اونچے اخلاق والے ہیں، بڑے اونچے اخلاق والے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے وحی جب اتری غار حرا میں اور نبوت کی ذمہ داری کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا، یہ بوجھ آپ کے سر پر آیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بوجھ کے نتیجے میں ایسے کانپنے لگے جیسے سردی میں کانپا جاتا ہے، بدن تھر تھرتا ہے۔ تو آپ گھر پر تشریف لائے اور ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان نکل جانے کا اندیشہ اور خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے چادر وغیرہ ڈال دی، کچھ گرمی ہوئی، بدن میں افاقہ ہوا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے غار حرا کے واقعات پوچھے کہ کیا بات پیش آئی تھی، یہ کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا۔ سارے واقعات سن کر ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بات یہ فرمائی واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ کو رسوا اور ذلیل نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، 5 صفات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گنائے۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ بے کسوں کی تعاون کرتے ہیں، آپ بوجھ والوں کے بوجھ کو اٹھا دیتے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ صفات ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے۔ جن صفات کا تذکرہ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں فرمایا تھا، انہی صفات کا تذکرہ ابن الدغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر ہجرت کے ارادے سے نکل جا رہے تھے، ابن الدغنہ نے پوچھا ابو بکر
کہاں جا رہے ہو؟ کہ مکے میں لوگ مجھے عبادت نہیں کرنے دیتے میرے رب کی، تو میں سوچ رہا ہوں مکے سے نکل کر کہیں باہر چلا جاؤں۔ ابن دگنا نے کہا نہیں نہیں ابو بکر، تم جیسا آدمی مکہ خالی کر کے چلا جائے یہ نہیں ہو سکتا، تمہارے اندر میں یہ صفات ہے، یہ صفات ہے، یہ صفات، وہی صفات بتائے جو ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں فرمائے تھی۔ اللہ کرے دوستو ان محنتوں کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کے اندر میں وہ صفات زندہ ہو جائے، تاکہ ہم بھی دنیا میں سچے مومن کی مثال قائم کرنے والے بن جائے کہ ایک سچا مومن کیسا ہوا کرتا ہے۔ ایک مسلمان دنیا کے انسانوں کی نظر میں پھول بن کر، آنکھوں کا سرما بن کر زندگی گزارنے والا ہوتا ہے۔ وہ ہر ایک سے ملا ہوا، ہر ایک کو یعنی اپنے ساتھ ملانے والا اور ہر ایک کو مانوس کرنے والا ہوتا ہے۔ مومن کانٹے کی طرح نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کو چبھ رہا ہو، مومن پھول کی طرح ہوا کرتا ہے۔ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہوا کرتی ہے۔ وہ عام طور پر بن بناہٹ والی مکھی کی طرح نہیں ہوتی۔ شہد کی مکھی سے ہر ایک کو پیار ہوتا ہے۔ اگر وہ شہد میں گری ہوئی ہو تو اس کو انگلی سے ہٹا کر وہ شہد استعمال کر لیا جاتا ہے، اس لیے کہ شہد کی مکھی کی بیٹھک اچھے پھول پر، خوشبودار چیز پر ہوا کرتی ہے، وہ گندی چیز پر کبھی بھی نہیں بیٹھتی ہے۔ مسلمان گندی جگہوں پر بیٹھنے والا نہیں ہوتا، مسلمان بیکار برائی کی مجلسوں میں بیٹھنے والا نہیں ہوتا، مسلمان اچھی مجلسوں میں بیٹھنے والا ہوتا ہے۔ ان محنتوں کے ذریعے سے چاہا جاتا ہے کہ ہم دوبارہ اپنے اس کھوئے ہوئے دین کو حاصل کرنے والے بنے، جو دین ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگیوں سے، آپ کی ذات سے نکل کر صحابہ میں اور صحابہ سے منتقل ہوتے ہوئے تابعین اور تبع تابعین اور ہمارے اسلاف کرام، محدثین اعظام، فقہاء اعظام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، یہ دین اپنی پوری حقیقت کے ساتھ ہماری زندگیوں میں زندہ ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محنت کو ذریعہ بنا کر اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے بسنے والے عمومی انسانوں کے لیے ہدایت کی راہوں کو اللہ کشادہ فرما دے، اور اللہ تعالیٰ سچا مومن بن کر ہم سب کو جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا آپ کا اس میدان میں پہلے سے پہنچ جانا، یہ جیسے کل بات آئی تھی ہماری، یہ اس لیے ہے تاکہ ہم پہلے سے تیاری کرنے والے بنے اور اپنے آپ کو عمل کا 100% یہاں رہتے ہوئے پابند بنا کر آنے والے مجمع کو ان عملوں کے اندر میں جوڑنے والے بنے۔ اجتماع انسانوں کی بھیڑ کے جمع ہونے کا نام اجتماع نہیں ہے کہ انسانوں کی بھیڑ جمع ہو گئی، 25,000 50,000 لوگ جمع ہو گئے اور پھر چلے گئے، بات یہ نہیں ہے۔ اجتماع عمل کا نام ہے کہ عمل والی زندگی قائم ہو، ہمارے یہاں اندر میں بھی عمل والی زندگی، یعنی ہمارے جتنے یہاں شعبے ہیں، انتظامات ہیں، ہر موقع پر، ہر جگہ پر عمل کے ساتھ ہم رہنے والے بنے، تاکہ ہمارا ہر آنے والا یہاں سے کچھ سبق لے کر کے جائے، اسلامی معاشرے کو یعنی سیکھ کر کے اور اس کو حاصل کر کے جائے۔ اس لیے ہمارا یہاں آنا ہوا ہے، اور اسی لیے مختلف ماشاءاللہ حلقوں کے اندر میں، خطوں میں الگ الگ خطے وار جماعتیں بنائی گئی ہیں۔ ہمارے آنے والے مجمع کو ہم کیسے لینے والے بنے تاکہ ہمارا مجمع، آنے والا مجمع کچھ لے کر کے جائے۔ ہمارا آنے والا مجمع سب سے پہلے اپنی گاڑی لے کر ہمارے پارکنگ والوں سے ان کا رابطہ پڑے گا۔ جہاں پارکنگ ہوگی وہاں اپنی گاڑی لے کر پہنچیں گے، وہیں اتریں گے، وہیں سے سامان لے کر کے آئیں گے۔ گویا آنے والے مجمع کا سب سے پہلا تعلق، سب سے پہلا رابطہ، سب سے پہلا کانٹیکٹ پارکنگ والوں سے ہوگا۔ ہمارے پارکنگ والے حضرات آنے والے مہمانوں کا پرتپاک استقبال کرنے والے بنے۔
यूं रिवायतों में फरमाया, किसी मुसलमान से हंसते हुए मिलना ये भी सदक़े का सवाब रखता है। आने वाले कितने मुसलमान आएंगे, दसियों मुसलमान, सैकड़ों मुसलमान, पता नहीं कितनी तादाद में मुसलमान सुबह से शाम तक आते रहेंगे। हर एक के साथ हंसते हुए मिलना, मौका है किसी से मुसाफा करना, किसी का सामान उठा लेना, उसका अच्छी तरह इकराम करना, पता नहीं दिन भर में कितने सदक़ों का सवाब हम हासिल कर सकते हैं। थोड़ी सी धूप की तमाज़त को बर्दाश्त करने से, या दो चार आदमी की थोड़ा सा उनकी बेतवज्जुही को देखकर हमारे पार्किंग वाले किसी साथी के पेशानी पर बल न पड़े, यार कंटाली जा तो हवार थी हो जुदी कंटाली जा, नहीं, हमारी ज़बान पर कोई शिकवा न हो, हमारे बल्कि हर आने वाले का अच्छी तरह इस्तकबाल करने वाले बने कि आने वाला ये साथी ये समझे कि शायद इस साथी की मेरी सबसे पहली मुलाकात हुई है और अभी सुबह से लेकर अभी तक इसके पास कोई आया ही नहीं है। यानी थकन के आसार, मलाल के आसार, टेंशन के आसार हमारी पेशानी पर न हो, बल्कि कुशादा पेशानी के साथ अच्छी तरह हंसते हुए चेहरे से मुलाकात करेंगे तो आने वाले का दिल वसी हो जाएगा, कुशादा हो जाएगा और ये समझेगा कि यहाँ माशाल्लाह मेरे जानने वाले, मानने वाले और मुझे जगह देने वाले लोग मौजूद हैं। अगरचे यहाँ अंदर में जगह की कोई तंगी होगी, लेकिन दिल में वसअत होगी और वसी दिल के साथ आने वाले का इस्तकबाल किया जाएगा तो इंशाल्लाह आने वाला साथी यहाँ ठहरने का इरादा करेगा और ठहरेगा और इंशाल्लाह अमल में जुड़ने वाला बनेगा। गाड़ी को ठीक से ऐसे तरह खड़ी किया जाए ताकि दोबारा निकलने में आसानी हो जाए। इनसे आने वाले से पूछ लिया जाए, भाई आप वापस जाने वाली है गाड़ी या ठहरने वाली गाड़ी है? वापस जाने वाली है तो हमारे आने वाले मुसाफिरों को उतार कर फिर ये गाड़ी को वापस जाने के लिए उसका ताउन किया जाए। अगर ठहरना है तो करीब से करीब जितना हमारे साथियों ने तय किया हो वहाँ करीब से करीब ला करके हमारे साथियों को उतारा जाए और फिर उसको मकाम पर अपने अपने मकाम पर गाड़ियों को ठहराया जाए। आने वाले साथियों में अगर कोई बीमार, माजूर, बूढ़े ऐसे हों जो सामान नहीं उठा सकते, इनका यहाँ ठहरने का इरादा है, सर्दियों की वजह से इन्होंने अपना सामान कुछ ज़्यादा लिया है ओढ़ने बिछाने के लिए, तो हम इनका ताउन कर ले और ताउन करने में जैसा हो सके पार्किंग वाले हजरात के पास अगर साथी ज़्यादा हो तो वो करे, इस्तकबाल वालों के पास साथी ज़्यादा हो तो वो करे। ऐसा न हो कि अपनी जिम्मेदारी छोड़कर दूसरे काम में लग जाए। हर दिल अजीज़ बनकर के रहे। जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है इस जिम्मेदारी को निभाना ये मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी से जान न चुराए, जिम्मेदारी से अपनी जान न बचाए। जो जिम्मेदारी ले सकते हैं और हमने अपने जिम्मे ली है इसके पूरा करने के लिए अपने तन मन धन की पूरी कुर्बानी दे दें और अल्लाह ताला से इसकी आसानी के लिए दुआ मांगे। हज़रत सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ज़िंदगियों से ये बात मिलती है कि सहाबा ने जो जिम्मेदारी अपने ज़िम्मे ली उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अपनी सोच, अपनी फ़िक्र, अपना धुन ऐसा लगाया कि मोहम्मद इब्न मसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह के और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक दुश्मन से निमटने के लिए जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। तो जब से जिम्मेदारी ली तब से तदबीर करने में, सोचने में अपने आप को ऐसा मशगूल किया कि खाना पीना सब बंद हो गया। कि भाई क्या हुआ, मोहम्मद इब्न मसलमा बात क्या हुई कि बस मैं इस तदबीर में था कि किस तरीके से उससे निमटा जाए। वो साहबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने चौकीदारी की जिम्मेदारी सौंपी तो चौकीदारी की जिम्मेदारी के वक्त में सोचा अभी इस वक्त में दूसरा कोई काम नहीं है, चलो नमाज पढ़ ले। अब नमाज पढ़ना शुरू किया तो एक तरफ से दुश्मन आया और दुश्मन ने तीर मारा तो तीर इनके बदन में लगा, खून जारी हो गया। दुश्मन ने दूसरा तीर मारा तो खून जारी हो गया। इन सहाबी को शौक़ था नमाज का,
شوق تھا نماز میں قرآن پڑھنے کا، لمبی لمبی صورتیں پڑھنے کا، لیکن یاد آیا کہ میں ایک ذمہ داری پر ہوں۔ دین شوق کے پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین ذمہ داری کے پورا کرنے کا نام ہے۔ اپنی نماز مختصر کی اور اپنے ساتھی کو جگایا، بھائی دیکھو شاید حملے کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ دیکھا تو دشمن نے تو ایک کی جگہ دو کو دیکھا تو دشمن تو بھاگ گیا، لیکن اس مہاجری نے انصاری کے بدن سے خون بہتا ہوا دیکھا تو پوچھا، بھائی تم نے مجھے پہلے کیوں نہ جگا دیا؟ تمہارے بدن میں 3 تیر لگے ہوئے ہیں۔ عرض کیا، جی نہیں چاہتا تھا نماز کا، میں نے نماز شروع کی تھی اور نماز میں سورہ کہف پڑھنا شروع کیا تھا، انا اعطینا قل هو اللہ نہیں، سورہ کہف پڑھنا شروع کیا تھا، آدھے پارے کی سورت۔ میں نے نہیں چاہتا تھا کہ سورت کے پورا کرنے سے پہلے نماز پوری کروں، لیکن مجھے خیال آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ذمہ داری مجھے سونپی ہے، اگر مجھے اس ذمہ داری کے چھوٹنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں نماز پوری نہ کرتا، اگرچہ میں شہید ہو جاتا۔ شوق تھا لیکن ایک طرف ذمہ داری کا بھی احساس تھا، اس لیے جو ذمہ داری ہمارے ذمے رکھی جائے ہم اس ذمہ داری کو پورا کرنے والے بنے۔ ہم نے ہمارے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک سنا، ہمارے بنگلے والی مسجد کے اندر میں حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور کے رہنے والے تھے اور وہاں بنگلے والی مسجد میں مقیم تھے، تو وہاں بنگلے والی مسجد میں مختلف ذمہ داریوں کی جماعتیں بنتی تھی، استقبال کی بھی اور چوکیداری کی بھی، اور الگ الگ جماعتیں بنتی تھی۔ تو استقبال کی ذمہ داری حضرت مولانا مفتی صاحب زین العابدین صاحب کی تھی۔ مغرب کے بعد دیکھا کوئی نہیں آ رہا ہے تو مفتی صاحب نے اوابین کی نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور کوئی صاحب آئے، دروازے پر آئے، ادھر ادھر دیکھا، پانی کا مٹکا پڑا ہوا تھا، پانی پیا اور واپس جانے لگے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سامنے کمرے میں بیماری کی وجہ سے چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک ساتھی مسجد کے دروازے پر آیا اور واپس جا رہا ہے، تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے آواز لگائی، ارے بھائی کوئی ہے، اجی کوئی ہے بھائی؟ 2-3 مرتبہ آواز لگائی، کسی کی آواز نہ آئی تو وہ ساتھی تو چلا گیا۔ مفتی صاحب نماز کا سلام پھیر کر آئے، عرض کیا، حضرت آپ آواز دے رہے تھے، بلا رہے تھے؟ اجی مفتی صاحب، ایک صاحب میری مسجد میں آئے اور واپس چلے گئے، کیا کر رہے تھے آپ کی ذمہ داری استقبال کی تھی، آپ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا، حضرت میں تو اوابین کی نیت کر کے نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا، اگر تمہیں اوابین پڑھنی تھی تو اپنی ذمہ داری پر کسی کو بٹھا دیتے، ذمہ داری چھوڑ کر آپ نفل نماز میں لگ گئے۔ اب یہ خدا کا بندہ آیا اور چلا گیا، اب پتہ نہیں دوبارہ ہماری مسجد میں آئے گا نہیں آئے گا۔ ہماری ذمہ داری تھی آنے والے کا استقبال کرتے، اس کو کچھ دین کی بات کہتے، سنتے، دین کی بات سمجھاتے اور وہ اور زیادہ نماز پڑھنے والا بن جاتا۔ تو ہم اپنی ذمہ داری کے وقت میں ذمہ داری کو سمجھنے والے بنے کہ میں اپنی ذمہ داری کو نبھاؤں۔ ہمارے پارکنگ سے نکل کر جب ہمارے آنے والے مہمان ہمارے یہاں آئیں گے تو وہ جس خطے میں جس حلقے کے رہنے والے ہوں گے اس حلقے کو تلاش کریں گے، پنڈال کے اطراف میں آ کر وہ کھڑے رہیں گے سامان لے کر، تو اس وقت میں قریب والے خطے والے ساتھیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے لیے اندر میں جو ساتھی استقبال کے لیے طے کیے گئے ہیں وہ فوراً اٹھ کر کے وہاں جائے، پوچھے بھائی کیا حال ہے، کیسا ہے، ٹھیک ہے، کہاں سے آئے ہو، کس حلقے میں جانا ہے، اور پھر اس کی معلومات لے کر ان کی تھوڑی سی رہبری کر لے۔ دیکھو بھائی آپ کا حلقے کا بورڈ یہاں لگا ہوا ہے، آپ کا خطہ یہاں ہے، آپ کو انشاءاللہ وہاں جانا ہے۔ آپ اپنے جوتے اٹھا لیں اور ان کا تھوڑا سا سامان لے کر ان کی رہبری کر کے ان کو وہاں تک چھوڑ دیں۔ کوئی بوڑھا معذور ہو اس کا ہاتھ پکڑ لے، اس کا سامان اٹھا لے۔ اگر تھوڑا سا اللہ کے بندے کی مدد میں ہمارا استعمال ہو جائے گا تو اس احتساب کے ساتھ استعمال اپنا کریں کہ ہو سکتا ہے میرا یہ عمل میرے اللہ کو پسند آ جائے۔ کسی کا سامان اٹھانا، کسی کی مدد کرنا، کسی کا ہاتھ پکڑ لینا، کسی کو سہارا دینا میرے اللہ کو پسند آ جائے اور میرے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ جب یہاں آ جائے، بیٹھ جائے، اگر ساتھی تھکے ہارے ہیں اور سامان اٹھا کر
पसीना बह रहा है या सांस चढ़ा हुआ है और वहीं कहीं बैठ जाए तो ये न कहे ना आ तुम्हारी जगह था या आप आगे जाओ, ऐसा न कहे, बल्कि उनको थोड़ी देर बैठने दे, सांस जरा उनका थोड़ा सा धीमा हो जाए, बैठ जाए, थोड़ा सुकून बदन में आ जाए। अब इनके पास जाकर ये कहो कि देखो आपका हल्का फला जगह है, आपके हल्के के साथी शायद आपको तलाश करेंगे, इसलिए अगर आप अपने हल्के में चले जाएंगे तो आपके हल्के के मानूस साथी भी आपको मिलेंगे, आपके गांव के साथी मिलेंगे, आपके हल्के के साथी मिलेंगे, आपका जी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस तरीके से मोहब्बत की 2-4 बातें करके थोड़ी देर के बाद इनको वहाँ उनके हल्के तक पहुँचाने की कोशिश करें। जब वहाँ हमारे हल्के में आ जाए, इनको हमारे साथी जगह दे, भाई देखो माशाल्लाह ये जगह है, आप अपना सामान यहाँ रख दे और जूते यहाँ रख दे, और देखो वज़ू खाना वहाँ बना हुआ है और उसके पीछे पेशाब खाने, इस्तिंजा खाने बने हुए हैं। अगर आपको ज़रूरत से फारिग होना हो तो वहाँ ज़रूरत से फारिग होकर, देखो माशाल्लाह हमारे यहाँ अभी इस वक्त में तालीम हो रही है, तो आप अपनी ज़रूरत से फारिग होकर जल्दी से आ जाओ, अमल में जुड़ जाओ। थोड़ा सा इनको तरगीब देकर, इनको थोड़ी रहबरी करके, ज़रूरत पड़े तो वहाँ तक जाए और फिर उसके बाद इनको यहाँ हमारे अमल के अंदर में जोड़ने वाले बने। अगर इस तरीके से हमारे आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल किया जाएगा, इनका इकराम किया जाएगा, तो आने वाले मेहमान का दिल भी वसी हो जाएगा और उसका दिल भी भर जाएगा और वो खुश हो जाएगा कि इस मजमे में मेरे लिए कोई साथी अजनबी नहीं है, बल्कि गोया हर आदमी मेरे घर का आदमी है। जब वो हमारे हल्के के अंदर में आ जाए, इनको हमारे हल्के के अंदर में जोड़ने की कोशिश करने वाले बने। हमारे हल्के के अंदर में तालीम के लिए जो साथी तय किए गए हैं, वो साथी तालीम के वक्त में अपनी किताब लेकर, जो वक्त हमारा तालीम के लिए तय हुआ है उस वक्त से पहले ही हाजिर होने की कोशिश करे। और हमारे खित्तवार जमात के जितने साथी हैं, 50, 55, 60, 70, 80 जितने साथी हैं, वो वक्त से पहले ही अपनी ज़रूरियात से फारिग होकर अमल में जुड़ने की कोशिश करे। ऐसा ना हो कि हमारे खित्तेवार जमात को ही जोड़ना पड़े, तो फिर हमारा यहाँ आने का मतलब क्या है? जमात को, खित्तावार जमात को तो इसलिए बुलाया जाता है कि वो खुद अमल में 100% जुड़ने वाले बने, ताकि नया आने वाला मजमा इनको देखकर देखा देखी अमल में जुड़ने वाला बने। ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ खित्तेवार जमात के साथी तालीम कर रहे हैं और हमारे खित्तेवार जमात के दूसरे साथी अपने बिस्तरों पर बैठे बैठे बातें कर रहे हो। ऐसा ना हो, बल्कि हमारा जब अमल शुरू हो जाए उस वक्त में गोया सारे अमल ख़त्म, सारे काम ख़त्म, अब खाना पीना सोना वगैरह सब ख़त्म, बातें ख़त्म, अब तकबीर हो गई, अब चलो भाई नमाज शुरू हो जाएगी। जैसे अलग अलग लोग बैठे हुए हैं मुंतशिर, और यहाँ नमाज की तकबीर हो गई तो सारे लोग अपने अपनी जगहों को छोड़कर, अपने अपने काम को छोड़कर नमाज में शामिल हो जाते। हमारे अमल, तालीम का अमल, इज्तिमाई अमल शुरू हो गया, हमारे सारे इनफिरादी अमल ख़त्म, अब हम सब के सब यहाँ जुड़ने वाले बने। तालीम के हल्के के अंदर में जिस साथी के ज़िम्मे तालीम है, वो साथी किताब लेकर वहाँ खड़ा हो जाए। इंशाअल्लाह वहाँ जहाँ जहाँ खित्ते बने हुए हैं वहाँ एक एक कुर्सी का भी नज़म किया जा रहा है। इंशाअल्लाह वहाँ बैठकर हमें किताब पढ़नी है। सबसे पहले फ़ज़ाइल कुरान में से थोड़ा कुछ पढ़कर साथियों को शौक़ दिलाया जाए कि हम अपना कुरान सही करने वाले बने। इसलिए कि यूँ फरमाया, कुरान सही होगा तो नमाज सही होगी, नमाज सही होगी तो ज़िंदगी सही हो जाएगी। और कुरान हदीस पाक में फरमाया, बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि कुरान पढ़ते हैं लेकिन कुरान उन पर लानत करता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए हम कुरान को सही पढ़ने वाले बने। रिवायत में फरमाया, कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील के साथ पढ़ो। यूँ फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसका मफहूम है कि कुरान को सेहत के साथ पढ़ा जाए, कुरान को सेहत के साथ पढ़ा जाए, अरब के अंदाज में पढ़ा जाए,
قرآن کو عرب کے انداز میں پڑھایا جائے، اس لیے ہم اپنے قرآن کو صحیح کرنے والے بنے، ساتھیوں کو قرآن کے سیکھنے کی اور قرآن کو صحیح پڑھنے کی ترغیب دے۔ قرآن کے ایک ایک حرف پر کیا ملے گا یہ ترغیب دے کر پھر ہمارے خطے کے اندر میں جتنے ساتھی ہیں ان میں قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کے حلقے بنا دیے جائے۔ اس میں ہر حلقے کے اندر میں کوشش کی جائے کہ کوئی ساتھی اچھا قرآن جاننے والا ہو، قاری ہو، عالم ہو، اچھا قرآن جاننے والا ہو، تاکہ ہمارے بقیہ ساتھیوں کا قرآن ٹھیک ہو جائے۔ جب قرآن کے سیکھنے سکھانے کے حلقے پورے ہو جائیں تو پھر سارے ساتھیوں کو دوبارہ جوڑ کر ہر کتاب میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھا جائے، اور پھر اس کے بعد ہمارا 6 صفات کا مذاکرہ ہو۔ آج انشاءاللہ ہمارے قرآن کے یہ تعلیم کا حلقہ قائم ہوگا، پھر اس کے بعد سارے ساتھیوں کو یہاں جوڑ دیا جائے گا، اور یہاں دوبارہ انشاءاللہ ہمارے سامنے اجتماعی طور پر خطہ وار جماعت کی ہدایت کے سلسلے میں ہمارے سامنے بات آئے گی۔ اس لیے ہمارے تعلیم والے ساتھی چوکن نہ رہے۔ خطہ وار جماعت کے ذمہ دار ساتھی کا کام یہ ہے کہ اگر تعلیم کرنے والے ساتھی کی آواز ہمارے پورے حلقے کے تمام ساتھیوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے تو وہ اپنے دوسرے جو ساتھی تعلیم کے ذمہ دار ہے ان کے ساتھ اپنے ہی خطے کے اندر میں ایک دوسرا حلقہ لگا لے، تاکہ کتاب پڑھنے والے کو زیادہ پڑھنے میں زور نہ لگانا پڑے، اور 2 حلقے قائم کر لیں۔ آج تو غالباً اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اگر کسی وجہ سے حلقہ بڑھ رہا ہے تو اس کے اندر میں 2 الگ الگ حلقے قائم کر کے ان دونوں کے اندر میں تعلیم کے لیے ساتھی طے کر دیے جائے، اور وہ ساتھی کتاب اچھی طرح پڑھے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ نیچی منڈی کر کے پڑھتے جا رہے ہیں اور بیٹھنے والے کوئی سو رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے، کوئی ادھر ادھر متوجہ ہو رہا ہے، بلکہ ساتھیوں کی طرف متوجہ رہے۔ ایک حدیث پاک کو پڑھ کر ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوں۔ دیکھو بھائی ماشاءاللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری بات فرمائی۔ اگر میرے جیسا کوئی ساتھی غافل ہوگا تو وہ غفلت اپنی چھوڑ کر متوجہ ہو جائے گا، اور جب متوجہ ہوگا تو دوسری مرتبہ وہ حدیث پاک پڑھی جائے گی، پھر تیسری مرتبہ پڑھی جائے گی، تو انشاءاللہ امید ہے کہ عظمت کے ساتھ ادب کے ساتھ حدیث پاک کو سننے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ کتنے ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ عظمت کے ساتھ حدیث پاک کو سنتے ہیں تو اس پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ہمارے مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جماعت میں میرے ساتھ ایک صاحب چلے جو بس میں کنڈکٹر تھے، وہ چلے میں چلے تو اس کے بعد ماشاءاللہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا وغیرہ ہوتا رہا، نامال وغیرہ، تو اس کے نتیجے میں وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میرا چلہ لگا تھا تب سے لے کر آج تک کبھی بھی میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ روایت میں پڑھا کہ جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 پروانے دیے جائیں گے، ایک پروانہ جہنم سے براءت کا اور ایک پروانہ نفاق سے بری ہونے کا۔ تو اس طریقے سے فضائل جب سنائے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ساتھیوں کے دلوں کے اندر میں عمل کا ذوق اور شوق پیدا ہوگا اور عمل پر مداومت پیدا ہوگی۔ اس لیے ایک حدیث کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھیں، اور اس کا فائدہ 1 مرتبہ پڑھیں، اپنی طرف سے بیان شروع نہ کرے، کوئی مشکل لفظ ہے اس کو آسان اردو میں بیان کر دے، باقی اپنی طرف سے کوئی بیان شروع نہ کرے۔ 6 صفات کے اندر میں 6 صفات پر تھوڑی سی بات کر کے ساتھیوں کو آمادہ کرے، اور اس وقت میں ساتھیوں کی آنے والے ساتھیوں کی تشکیل کرے۔ کچھ مجمع ایسا ہوگا جو پہلے سے تشکیل شدہ مجمع ہوگا، ان کی تشکیل کے کمرے میں جا کر ترتیب بنوا دے، اور کچھ مجمع ایسا ہے جو صرف شرکت کے لیے آیا ہوا ہے، ان کو ترغیب دے کر آمادہ کرے کہ وہ اس عمل کے لیے تیار ہو، اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہو، ترغیب دے کر تیار کرے، پھر اس کے بعد ہمارا عمل پورا ہو جائے گا۔ نماز کے موقع پر ہمارے ساتھی اس بات کا خیال رکھے کہ ہماری صفیں سیدھی رہے۔ الحمدللہ ایک نظام ہمارے صفوں کے اندر میں بنا ہوا ہے، وہاں گرین پٹی یا پیلی پٹی لگی ہوئی ہے، وہاں پر ہمارے ساتھی اپنی ایڑی رکھ کر اپنی صف کو سیدھا کرنے کا نظام کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی بعض مرتبہ غفلت ہو جاتی ہے، یا کبھی سامان وغیرہ کچھ رکھا ہوا ایسا بے ڈھنگی سے سامان رکھا ہوا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں صف کو سیدھا کرنا کچھ مشکل سا ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں ہمارے
ہمارے خطےوار جماعت کے ساتھیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ذرا پھیلے ہوئے رہیں اور اپنے خطے کے اندر میں صف کو سیدھا کرنے کا اہتمام کرے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام صفوں کے سیدھا کرنے کا خوب اہتمام کرواتے تھے اور فرماتے تھے اگر تمہاری صفیں ٹیڑھی رہی تو تمہارے دل بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ صفیں ٹیڑھی رہی تو تمہارے دل بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ اپنی صف کو مکمل کرو، پوری کرو، اس لیے کہ صف کا مکمل کرنا یہ نماز کو کامل کرنے میں مددگار بنے گا۔ اور یوں فرمایا اپنی صفوں میں بیچ میں جگہ نہ چھوڑو، دو آدمیوں کے بیچ میں جگہ نہ چھوڑے بلکہ دو آدمی لگے لگائے، تراسو، روایت میں فرمایا تراسو یعنی رس، یہ کہتے ہیں چونے کے ساتھ، چونے کلئی کے ساتھ دیوار کی تعمیر کرنا، بنیانم مرصوص کہا جاتا ہے۔ بنیانم مرصوص یعنی وہ دیوار جس کو چونے اور کلئی کے ذریعے سے تعمیر کیا گیا ہو، جس میں بیچ میں کوئی یعنی راستہ نہ ہو، کوئی بیچ میں گیپ نہ ہو اس کے اندر میں۔ تو ہم ہمارے ساتھیوں کی ہمارے خطے کے اندر میں صف کو سیدھا کرنے کا بھی اہتمام کریں اور صف کو ملائے رکھنے کا بھی اہتمام کریں اور ہماری صفوں کے درمیان کوئی جگہ خالی نہ چھوٹے۔ روایتوں میں آتا ہے اذان ہوتی ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے، جہاں تک اذان کی آواز آتی ہے شیطان اس سے دور چلا جاتا ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو شیطان آ جاتا ہے اور پھر صفوں میں بیچ میں دراڑ دیکھتا ہے، جگہ دیکھتا ہے تو وہاں سے شیطان اندر گھستا ہے اور نمازی سے کہتا ہے اذکر کذا، اذکر کذا، تو اس کو یاد کر، فلانی بات یاد کر، فلانی بات یاد کر۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں نمازی نماز پوری کر دیتا ہے، نماز میں دھیان نہیں آتا اور نماز میں غیر نماز کا دھیان نماز کے اندر میں آتا رہتا ہے۔ اس لیے اپنی صفوں کو کامل بنانے کی، صحیح بنانے کی کوشش کرے۔ ہمارے خطے کے اندر میں اگر ہر خطے والا ساتھی اپنے اپنے خطے کے اندر میں صفوں کو ٹھیک کرانے کا اہتمام کرے گا تو انشاءاللہ ہماری صفیں ٹھیک ہو جائے گی۔ اور صفوں کو ٹھیک کرانے کے لیے شور مچانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بھائی سیدھے ہو جاؤ، بھائی یوں ہو جاؤ، بھائی یوں ہو جاؤ۔ ہم خود اپنے آپ کو سیدھا کر لے، کندھے سے کندھا ملا لے اور ایڑی کے مقابل میں ایڑی کھڑی کر دے تو انشاءاللہ ہماری صف سیدھی ہوگی۔ پنجوں کو سیدھا یعنی کرنے سے صف سیدھی نہیں ہوگی، ایڑی کے مقابل میں ایڑی آ جائے گی تو ہماری صفیں سیدھی ہوگی۔ نماز کے بعد یہاں سے اعلان ہوگا، بھائی بقیہ نماز کے بعد انشاءاللہ دین کی بات ہوگی، تو ہمارے خطے وار جماعت کے ساتھی اس وقت میں چوکن نہ رہے۔ ہاں، اور نماز سے فارغ ہوتے ہی ہمارے خطے میں بیٹھے ہوئے ساتھی کو کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ ایک ساتھی باہر نکلنے کے لیے، بازار جانے کے لیے اٹھ گیا، اب اس کو بٹھانا مشکل ہو جائے گا، اب اس کو تھوڑا سا پہلے ہی سے آگے بڑھانے کی کوشش کرے، خود بھی آگے بڑھے اور اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے۔ ہمارا مجمع ایسا جمع ہوا ہو کہ بالکل ایسا معلوم ہو رہا ہو کہ اگر اوپر چادر ڈال دی جائے تو کہیں جھول نہ پڑے، ایسا جمع ہوا مجمع ہمارا تخت کے سامنے اور تخت کے سامنے سے لے کر پورے پنڈال کے اندر میں بیٹھا ہوا ہو۔ لیکن اس کے لیے خطے کے ساتھیوں کو جمنا پڑے گا۔ اگر ہمارے ہی ساتھی جمنے میں خود جمیں گے نہیں، مددگار نہیں بنیں گے تو آنے والے نئے مجموعوں کو کیسے جمایا جائے گا؟ اس لیے ہمارے خطہ وار جماعت کے ساتھی خود آگے بڑھنے کی کوشش کرے، خود جمنے کی کوشش کرے اور نئے آنے والے ساتھیوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے اور دھیان سے ہمارے ساتھی بات کو سنے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بیان تو سننے میں ماشاءاللہ اول سے آخر تک بیان سنتے ہیں، لیکن جب تشکیل کا موقع آتا ہے تو ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارہ کر کے یوں کہتے ہیں چلو اب کھانے کے لیے چلیں گے۔ یاد رکھنا جب تک تشکیل پوری نہیں ہو جائے گی وہاں کھانے کا زون نہیں کھلے گا۔ اس لیے ہمارا مجمع، ہمارے ساتھی اس بات کو ذہن میں لے کر انتشار نہ کرے۔ کیا مر جائیں گے یار، رمضان میں 15 گھنٹے تک کا روزہ رکھتے ہیں،
یہاں ابھی عصر کے بعد ناشتہ کیا ہے یا نہیں بھی کیا ہے تو دوپہر کو کھانا کھایا ہے، اگر شام کا کھانا 1 گھنٹہ بعد میں کھا لیں گے تو ہمارا کیا بگڑ جائے گا؟ کیا مر جائیں گے؟ کون سے مر جانے والے ہیں؟ ہم ان لوگوں کو تو یاد کریں کہ جو اس وقت میں ہماری اسی سرزمین پر بہت سے ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کے وسائل نہیں ہیں، پانی کے وسائل نہیں ہیں، اور ماشاءاللہ وہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جمائے۔ ہم کیا مر جانے والے ہیں؟ اس لیے ہم خود بھی اپنے ساتھیوں کو ترغیب دینے والے بنے، جمانے والے بنے کہ ہمارا مجمع انتشار کا شکار نہ ہو۔ اس لیے تشکیل میں بھی ہمارا مجمع جم کر کے رہے۔ کوئی ساتھی اٹھ کر جانے کی کوشش کرے، پہلے سے اس کو ذرا کندھے پر ہاتھ رکھ کر بٹھائے۔ ہاں، کوئی مجبور معذور ہے، کوئی بیچارہ شوگر کا بیمار ایسا ہے، اس کو پیشاب کا تقاضا ہوا ہے، کوئی اکا دکا ہے، تو ایک کو دیکھ کر دوسرا بھی چلا جائے، ایسا نہ کرے۔ ہم مجمع میں انتشار کا ذریعہ نہ بنے، مجمع کو جمانے کا ذریعہ بنے، ہم خود بھی اس کے جمانے کا ذریعہ بنے اور آنے والے ساتھیوں کو بھی جمانے کا ذریعہ بنے۔ یہاں سے آواز لگے، بولو بھائی بولو، 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ ہمارے ہر خطے کے اندر میں ایک تشکیل کا ساتھی کھڑا ہو کر وہاں اپنے خطے میں نام لکھنے کی کوشش کرے، یا تو اگر قریب میں خطہ ہے ان کا نام یہاں پہنچائے، بھائی ہمارے فلاں صاحب 4 مہینے کے لیے تیار ہے۔ اگر خطہ دور ہے وہاں ساتھی ان کا نام لکھ کر ان ساتھیوں کی وہاں تشکیل کی کمرے میں جا کر ترتیب بنائے۔ اس وقت میں تشکیل ترتیب والوں کی یہ ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اپنے خطے میں کھڑے ہو کر وہاں اپنے خطے میں تشکیل کرے، ان کے پاس کاغذ اور قلم ہو، نام لکھ لے، اور وہاں ہمارے خطے میں جو جماعتیں اللہ کے راستے میں جانے کے لیے آئی ہوئی ہے اور انہوں نے اگر اپنا نام ترتیب وغیرہ تشکیل کے کمرے میں نہیں کروایا ہے تو تشکیل کے ذمہ دار ساتھی اس وقت میں ان ساتھیوں کو لے کر تشکیلی کمرے میں پہنچے اور وہاں جا کر ان کی ترتیب بنوا دے۔ ہمارے ساتھیوں کے اندر میں کچھ ساتھیوں کو چوکیداری کے لیے طے کیا جاتا ہے۔ رات کو بھی کچھ تھوڑا سا اجمالی بات ہمارے سامنے آئی تھی، ہمارے ساتھیوں میں سے آنے والے کسی ساتھی کا کوئی سامان ادھر ادھر نہ ہو جائے، اس لیے ہر ساتھی کو ذرا تھوڑا سا متنبہ کرے۔ رات میں سوتے وقت میں بھی دیکھے، کوشش کرے کوئی اجنبی آدمی بغیر چادر بچھائے یہاں سویا ہوا ہے، اس سے تھوڑا سا تفقد کر لے، بھائی کہاں کے ہو کیا نہیں ہے۔ تھوڑا سا اگر چوکنا رہ کر کے ہمارے خطے میں اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارے ساتھی کا ایمان کی بھی حفاظت ہوگی اور سامان کی بھی حفاظت ہوگی۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے اندر میں آ جاتے ہیں، رات کو سونے والا بیچارہ غفلت کے ساتھ سویا ہوا ہے اور پاس میں سونے والا کسی برے ارادے سے آ گیا اور اس نے سونے والے کی گھڑی نکال دی، اس کا موبائل ہاتھ میں لے لیا، اس کی پاکٹ لے لی، تو کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ذرا ہمارے ساتھی چوکن نہ رہے۔ اگر اس طریقے سے ہمارے چند ساتھی چوکن نہ رہیں گے تو ہمارے پورے خطے کے اندر میں ہر آنے والے کے سامان کی، ایمان کی حفاظت کا انشاءاللہ ہم ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے ہمارے ساتھیوں میں سے ایسے ساتھی طے کر لیے جائے، ہمارے خطے میں آنے والے ساتھیوں کا ایسا ذہن بنایا جائے کہ وہ یہاں رہ کر کے یہاں اعمال میں زیادہ سے زیادہ جڑنے کی کوشش کرے اور اپنی ضروریات کے پورا کرنے کے اوقات کے اندر میں اپنے سے کمزور اور اپنے سے زیادہ عمر والوں کی رعایت کا خیال کرے۔ کھانے کے زون کے اندر میں ہم کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے زون، ہماری قطار کے اندر میں پیچھے بیچارے 2-4 بوڑھے بھی اپنے لکڑی کے سہارے کھڑے ہیں، تو اس وقت میں زون کے قطار میں کھڑے ہوئے ساتھیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ بھائی بڑے میاں کو بھائی تھوڑا سا آپ چلو آگے چلے جاؤ، آپ تھوڑا آگے چلے جاؤ، آپ کا نمبر پہلے آ جائے گا، آپ جلدی سے کھانے سے فارغ ہو جائیں گے۔ اگر اس طریقے سے 2-4 ایسے ہم نے آگے بھیج دیے اور ہر ایک نے ایسا کر دیا تو انشاءاللہ معذورین کو وہاں قطار میں کھڑا رہنے کی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی اور ہماری وجہ سے ایک آدمی پہلے اپنی ضرورت پوری کر لے گا۔ اس طریقے سے ہمارے
ہمارے خطے میں آنے والا ہر ساتھی اگر اس کا اہتمام کرنے والا بنے گا تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہر آدمی اس کا ثواب پائے گا اور ضرورت والوں کی انشاءاللہ ضرورتیں پوری ہو جائے گی۔ اور ہمارے مقدر میں اللہ نے جس وقت میں جو دانہ ہماری منہ میں آنا طے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت میں وہ دانہ ہمارے منہ میں رکھوائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے آنے کا ذریعہ بنائیں گے، اور اس پر دوسرے کو ایثار ترجیح دینے کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ ایسے ہی ضروریات پیشاب پاخانہ وغیرہ ضروریات کے جانے کے اندر میں اپنے خطے میں اگر ایسے کمزور ساتھی ہو، ان کو سہارا دینے والے بنے، ان کو وہاں تک لے جانے والے بنے۔ اگر تھوڑا سا اس کا نظام انشاءاللہ کیا جائے گا تو ہمارے خطے میں آنے والا ہر ساتھی یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر کے جائے گا، سیکھ کر کے جائے گا۔ ہمارے بہت سے غیر مانوس بستیوں سے ساتھی آئیں گے، زون کی جماعتیں ہمارے یہاں آئے گی، اور وہ زون کی جماعتیں ہمارے غیر مانوس بستیوں سے ساتھیوں کو لے کر کے پہنچے گی۔ ان غیر مانوس ساتھیوں سے ان کی بستی میں جا کر ملاقاتیں کرنا اور ان کی بستی میں جا کر دین کی بات سمجھانا، یہ کچھ کار دارد ہوتا ہے، مشکل سا معلوم ہوتا ہے، اور وہ اپنے مشغلے میں سے وقت نہیں نکال پاتا۔ یہاں 2 دن فارغ کر کے آیا ہوا ہے۔ ہمارے اجتماعی عمل کے بعد ایسے غیر مانوس 2-4 ساتھیوں کو لے کر ہم چلے، اجتماعی عمل پورا ہو چکا ہے، اس وقت میں دوسرا کوئی اجتماعی عمل نہیں ہے، تو ان 2-4 ساتھیوں کو آؤ بھائی چلو ہم آپ کو چائے پلائیں گے۔ ان کو چائے کے لیے لے گئے، بسکٹ لائے، چائے لائے، ناشتہ کرایا، تھوڑی دیر بیٹھے، ان کے ساتھ گھل مل گئے، ان کو مانوس کیا، اور مانوس کر کے ان کو اس وقت میں چائے کے ساتھ ساتھ دعوت بھی پلائی، دین کی بات بھی پلائی، تو یہ انشاءاللہ زندگی بھر کبھی بھولے گا نہیں، یہ ساتھی کبھی زندگی بھر بھولے گا نہیں۔ اور اس پر جب احسان ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم دوسرے گشت کے عنوان پر ان کی بستیوں میں جائیں گے، یا کبھی 3 دن کی عنوان پر ان کی بستیوں میں جائیں گے، یا زون کی جماعت کے عنوان پر ان کی بستیوں میں جائیں گے، تو وہ ہمارا استقبال کرنے والا بنے گا، اور وہ ہم سے مانوس ہو چکا ہوگا، وہ ہم سے دین کی بات سنے گا، اپنے ساتھیوں کو بلائے گا۔ اس لیے غیر مانوس بستیوں سے آنے والے ساتھیوں کا زیادہ اکرام کیا جائے۔ تالیف قلب، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تالیف قلب کے طور پر مکے والے بہت سے لوگوں کو سینکڑوں کی تعداد میں بکریاں دے دی تھی۔ صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں جا کر صحابی بنے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے غالباً حنین کے موقع پر جب آپ علیہ السلام کے پاس غنیمت میں بکریاں آئی، جس میں پوری وادی بکریوں سے بھری ہوئی تھی، ایک گھاٹی بکریوں سے بھری ہوئی تھی، آپ علیہ السلام وہاں کھڑے ہیں، صفوان ابن امیہ آپ کے پیچھے آئے اور کہنے لگو ہو اتنا زیادہ مال۔ آپ نے فرمایا صفوان تم کو یہ مال پسند ہے؟ اللہ کے نبی یہ تو بہت زیادہ مال ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ یہ تمہارے لیے ہے۔ صفوان ابن امیہ اسلام نہیں لائے تھے، کہنے لگے اتنی بڑی سخاوت نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اور بعد میں اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی بنے۔ قرآن پاک میں فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، لوگوں کے دلوں کو مانوس کرنے کے لیے، لوگوں کی تالیف قلب کرنے کے لیے کچھ دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی صدقات کے اندر میں گنایا ہے۔ اس لیے ہمارے آنے والے نئے مجمع کا تالیف قلب کے طور پر ان کا اکرام کرنا۔ اگر کوئی کمزور ساتھی ہے، نیا ساتھی ہے، اپنی طرف سے پاس لے کر کے اس کو دے دینا کہ لو بھائی یہ کھانے کا پاس ہے، 30 روپے کا پاس ملتا ہے، ہم نے خرید کر آپ کو دے دیا، لو ہماری طرف سے آج آپ کھانا کھا لو، چلو میرے ساتھ، ہم آپ کو اپنے ساتھ میں کھانا کھائیں گے۔ آنے والے نئے ساتھیوں کو اس طریقے سے تھوڑی سی رہبری کرنا اور ان کا ساتھ دینا، انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا یہ ساتھی ہمارا احسان مند بن جائے گا اور وہ دین کی بات سننے والا بنے گا، اور الانسان و عبد الاحسان کے طور پر انسان احسان کا بندہ بن جاتا ہے۔ جب دین کی بات کہیں گے وہ سننے والا بنے گا، کوئی تقاضا اس کے سامنے پیش کریں گے، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وہ انشاءاللہ اپنے آپ کو آمادہ کرے گا، تیار کرے گا، اور ہو سکتا ہے ہمارا یہ تھوڑا سا عمل اس کے لیے 4 مہینے اللہ کے راستے میں جانے کا ذریعہ بن جائے۔
چھوٹے چھوٹے عمل بڑے سے بڑے خیر کا دروازہ کھول دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل بڑے سے بڑے خیر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اس نیت کے ساتھ آنے والے ساتھیوں کا استقبال کرنا کہ میرا اللہ میرے اس عمل سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے سے اس کے اندر میں خیر کی بات سرایت کر فرما دے، اور خیر اس کی زندگی کے اندر میں اتر جائے۔ ہمارا ہر ساتھی اس بات کی کوشش کرے کہ گویا یہ پنڈال کی چار دیواری ہمارے لیے معتکف ہے، اعتکاف کی جگہ ہے، یہ ہمارے اعتکاف کی جگہ ہے۔ اس میں سے ہم باہر نہ نکلے سوائے ضروری اپنی بشری تقاضوں کے سوا، اس پنڈال سے باہر نکل کر باتیں کرنا اور اپنے وقت کو ضائع کرنے والے نہ بنے۔ جب ہماری ضرورت پوری ہو جائے فوراً یہاں اندر میں آ جائے، اندر میں آ کر اپنی جگہ پر نماز، چاش کا وقت ہے چاش پڑھے، اوابین کا وقت ہے اوابین پڑھے، صلاۃ الحاجت پڑھے، صلاۃ الشکر پڑھے، اور اپنے نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے والے بنے۔ ہمارے بڑوں نے اس محنت کے ذریعے سے جو بات فرمائی ہے کہ ہر مسلمان مکی زندگی میں جو اعمال ہوا کرتے تھے، دعوت ہے، تعلیم اور تعلم ہے، اور ذکر و عبادت ہے، اور خدمت ہے، ان اعمال کا اس پنڈال کے اندر میں اہتمام کرنے والا بنے، آنے والے ساتھیوں کو لے کر کے بیٹھے، انفرادی طور پر ایک ایک کی ذہن سازی کرے۔ اس زمانے میں، اس وقت میں اس محنت کا کرنا میری اپنی ذات کے لیے، میرے اپنے گھرانے کے لیے، اور میرے اپنے محلے اور پورے عالم کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اس محنت کو اللہ تعالیٰ نے عمومی ہدایت کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ محنت کی اہمیت ہمارے ہر ساتھی کے دل میں اترے، اس لیے ہمارے ہر ساتھی کا دعوت کے اعتبار سے ذہن بنے، عابدانہ ذہن بن جاتا ہے، اور عبادت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعوت کی ذہن سازی کرے، اور اگر اس کا موقع نہیں ہے تو ہم ذکر و عبادت میں اپنے آپ کو لگائے، اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، ادھر ادھر کی فالتو باتوں میں ضائع نہ کرے، ایران توران کی باتیں نہ بنائے، اپنے اوقات کے اندر میں ہمارے روزانہ کے معمولات پورے کرے، صبح شام کی تسبیحات پوری کرے، روزانہ کی قرآن پاک کی تلاوت باقی ہے اس کو پوری کرے، مناجات کرے، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کرے، گویا اس اعتکاف کی جگہ میں اپنے آپ کو رکھنے کا پابند بنائے۔ ہمارے خطے کے اندر میں جن مجلسوں کا ہمارے ساتھیوں کے سامنے پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، ان مجلسوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے خطے وار جماعت کے ذمہ دار ساتھی آج کے دن میں عصر کی نماز ہمارے ہر حلقے کی، ہر مسجد کے ایک ایسے ساتھی کو، جس ساتھی کے سامنے اپنی مسجد کی پوری نوعیت ہو کہ میری مسجد میں 2023 میں 4 مہینے کی جماعتیں کتنی نکلی، چلے کی کتنی نکلی، اور کتنی مسجدوں سے نکلی، اور یہ سارے احوال ہمارے بڑے جب ان سے تفقد کریں گے ساتھی کے سامنے احوال معلوم ہو، ایسا ایک ساتھی ہماری پیچھے عبادت خانے کے اندر میں عصر کی نماز وہاں پڑھے گا، تاکہ عصر کی نماز کے بعد فوراً ہمارے بڑے ہم سے احوال لے کر آئندہ نظام الاوقات کا مشورہ کریں گے۔ اور جانے کے لیے اس طرف سے بھی ہمارا یہ جو احاطہ کوٹ بنا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا توڑا گیا ہے، اس طرف کے ساتھی اس طرف سے جا سکتے ہیں، اور اس طرف کے ساتھی یہاں تو یوں پتھرے کے ذریعے سے بارڈر بنائی گئی ہے، لیکن جب مشورے کے لیے ساتھیوں کو جانا ہوگا اس وقت میں ان ساتھیوں کے لیے وہ بارڈر کھولی جائے گی، اور وہاں سے ہمارے ساتھی جائیں گے۔ عصر کی نماز ہر مسجد کا ایک ساتھی وہاں پڑھے، اور نماز کے بعد انشاءاللہ مشورہ ہوگا۔ جس ساتھی کے ذمے ہے اپنے حلقے کے احوال بیان کرنا، وہ ساتھی پہلے سے تیار رہے، آگے بیٹھنے کی کوشش کرے، اور ہم سے جب پوچھا جائے اس وقت میں ہم اپنے حلقے کے احوال ہمارے بڑوں کے سامنے پیش کریں۔ یہ بھی پوچھیں گے اس وقت میں کتنی جماعتیں تیار ہو کر کے آئی ہوئی ہے، کتنے ساتھیوں کے نام تھے، جو باتیں پوچھے اس کو اطمینان سے سوال سنیں، پھر اس کے بعد اس کا
کا جواب دے۔ مغرب کی نماز ہمیں دوبارہ یہاں آ کر پڑھنی ہے، اس کی کوشش کرے، وہاں جھمگھٹا نہ قائم کرے، بلکہ کوشش کرے مغرب کی نماز یہاں آ کر پڑھنی ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد یہاں جب بات ہوگی اس کے اندر میں شریک ہونا ہے۔ ہمارے خطے میں جو زون کی جماعتیں آئی ہوئی ہوگی، ان زون کی جماعتوں کو پہلے سے خبر کر دے کہ آئندہ کل فجر کی نماز ان کو عبادت گاہ میں پڑھنی ہے۔ جانے کے لیے یہی دو راستے ہیں۔ فجر کی نماز سے پہلے ہی یہاں جو جماعت کا ٹائم ہوگا، یہاں نماز کی جماعت کا جو ٹائم ہوگا، اس سے 10 منٹ پہلے وہاں نماز ہوگی۔ اس لیے زون کی جماعت کا ہر ساتھی نماز سے پہلے اپنی تمام ناشتے وغیرہ کی ضرورت سے فارغ ہو کر، چائے پانی سے فارغ ہو کر وہاں نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ نماز کے بعد زون وائز ہر زون کی جماعت بیٹھے۔ ہماری 10 جماعتیں گئی ہیں تو 10 جماعتیں اپنے اپنے زون کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے، ان سے ہمارے سامنے بڑے آ کر تھوڑی سی ترغیب دے کر ان سے کارگزاری لیں گے۔ کارگزاری میں کیا پوچھا جائے گا؟ پہلی بات یہ پوچھی جائے گی کہ بھئی آپ کو اپنے زون میں کتنی بستیاں دی گئی تھی؟ ان بستیوں میں مسجد والی بستیاں کتنی تھی؟ قیام والی بستیاں کتنی تھی؟ ایسی کتنی بستیاں تھی جن بستیوں میں آپ نے ٹینٹ اور تمبو وغیرہ ڈال کر وہاں قیام کیا؟ اس نکلنے کے زمانے میں کتنے مسلمانوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی؟ اگر کسی آباد جگہ پر گئے تھے تو وہاں 3 دن چلہ 4 مہینے کی کیا تشکیل قابو میں آئی؟ یہ جو باتیں ہم سے پوچھی جائے گی، یہ باتیں ہمارے ساتھی ذہن میں رکھے، اس کا جواب دینا ہے۔ ایک بستی سے لے کر دوسری بستی تک میں جانے میں آپ پیدل کتنا چلے اور زیادہ سے زیادہ کتنا چلے، اور پورے چلے میں کتنی مسافت آپ نے پیدل طے کی، یہ چند باتیں انشاءاللہ پوچھی جائے گی۔ پھر اس کے بعد اس کی روشنی کے اندر میں آئندہ کی ہمیں ہدایت دی جائے گی، اور اس کے بعد ہماری تشکیل ہوگی۔ تب تک میں ہم ساتھی وہاں مشغول رہے۔ اس وقت میں فجر کی نماز کے بعد یہاں عمومی پنڈال کے اندر میں بھی بات ہوگی۔ زون کی جماعتوں کے علاوہ دوسرے ساتھی وہاں نہ جائیں، زون کی جماعتیں جائیں، اور ہر حلقے کے 4-5 ذمہ دار ساتھی اپنے اپنے زون کی جماعتوں کے ساتھ وہاں پہنچے، تاکہ اس جماعت کے متعلق اگر کوئی بات کرنی ہے تو اس حلقے کے ذمہ دار ساتھیوں کے سامنے وہ بات آ جائے گی، اور ان کے سامنے اپنے اطراف میں غیر مانوس کیا کون سے دیہات ہیں وہ بھی ان کے سامنے آ جائیں گے۔ یہ بات بھی پہلے کہی گئی تھی کہ اگر ہمارے حلقے میں اگر کوئی ایسے رفاہی کام کرنے والے ساتھی ہے جو مسجد مدرسہ بنانے کا، عبادت کا بنانے کا شوق رکھتے ہیں اور ایسی جگہیں تلاش کرتے ہیں، تو ان کو وہاں لے جائے۔ وہ سنیں گے، تقاضا ان کے سامنے آئے گا تو وہ خود تلاش کریں گے، وہ خود بنانے کی کوشش کریں گے۔ ہم کسی جگہ پر وعدہ نہ دیں۔ اس طریقے سے ہمارے زون کے ساتھیوں کو کل صبح فجر کی نماز وہاں پڑھنی ہے۔ کل دوپہر کے وقت میں 3 مجلسیں الگ الگ ہوگی۔ ایک تو ہمارے یہاں تعلیم کا حلقہ لگے گا، مجمع زیادہ ہوگا تو 2 حلقے لگیں گے، اور اگر مجمع کم ہے تو 1 حلقہ لگے گا۔ اس وقت میں ہمارے خطے میں اگر کوئی خواص یعنی دعوت سے محبت ہے لیکن نکلے نہیں ہیں، اور ہمارے گاؤں کے پردھان، سرپنچ وغیرہ کوئی بڑے عہدے درجے کے آدمی ہیں، ان حضرات کو یہاں ہوٹل ہائی وے پر سنا ہوٹل کے پیچھے ایک پکا عبادت خانہ بنا ہوا ہے، جہاں عام طور پر لوگ آتے جاتے مسافر نماز پڑھتے ہیں۔ وہاں خواص کے لیے نظام بنایا گیا ہے۔ اپنے خطے میں کوئی خواص قسم کے آدمی ہو، وہاں ان کو پہنچانے کی کوشش کرے۔ اور اس وقت میں ہمارے 11 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک میں علماء کرام کی مجلس ہوگی، جو عبادت خانے میں ہوگی۔ ہمارے خطے میں جو علماء کرام ہو، ان کو پہلے سے انفرادی طور پر دعوت دے دے۔ ماشاءاللہ ہر حلقے والوں نے اپنے حلقے میں، مسجد والوں نے اپنی مسجد میں دعوت دی ہوگی۔ یہاں یاد دہانی کر لیں، یہاں مائک سے آواز نہیں لگے گی، اس لیے ہر خطے والے اپنے خطے میں اگر علماء کرام ہیں، ان کو 10:30 بجے عبادت گاہ میں بھیجنے کی کوشش کرے۔ جانے کے یہی 2 راستے ہیں، ان 2 راستوں سے ہمارے ساتھی وہاں پہنچیں گے۔ اور علماء کرام سے بھی تاکید کر دے، درخواست کر دے کہ وہ جاتے ہوئے ادھر ادھر ٹولیاں بنا کر کھڑے رہنے کے بجائے سیدھے وہاں عبادت گاہ میں پہنچنے کی کوشش کرے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا کھانے وغیرہ کا اجتماعی عمل ہوگا، اور اس کے بعد کچھ آرام کا موقع ملے گا۔
ظہر کی نماز کے بعد تخت سے ہی انشاءاللہ آواز لگے گی، ہر حلقے والے اپنے حلقے کے ساتھیوں کے ساتھ، اور ہر حلقے میں ہر مسجد والے اپنے مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اور اس وقت میں 5 اعمال کی تفصیلی بات ہوگی، اور تفصیلی بات کے بعد پھر اس کے بعد ان 5 اعمال کو کرنے کے لیے کون کتنا وقت دینے کے لیے تیار ہے، اس کے لیے ہر مسجد والوں کو پرچے دیے جائیں گے، اس کے اندر میں ہمارے ساتھیوں کے نام اور ان کے کام کی تفصیلات وغیرہ لکھ کر ایک پرچہ اپنے پاس رکھا جائے گا، ایک پرچہ یہاں بھیجا جائے گا۔ ہمارا کام بندوں کے لیے عزائم کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق مانگنا، یہ ہمارا کام ہے، کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ عصر کی نماز کے بعد، آئندہ کل عصر کی نماز کے بعد تخت پر نکاح کی مجلس ہوگی۔ اگر آپ کے خطے میں کسی کے نکاح وغیرہ ہے تو ہمارے یہاں تخت کے ذمہ دار ساتھیوں کے پاس پرچہ پہنچوا دے پہلے سے، اس کے اندر میں دلہا کا نام، دلہن کا نام اور مہر اور وکیل، ان 4 چیزوں کی وضاحت کر کے پرچہ یہاں بھیجوا دے، اور عصر کی نماز سے پہلے دلہا اور وکیل اگلی صفوں کے اندر میں آ جائے۔ عصر کی نماز کے وقت میں عبادت خانے میں اسٹوڈنٹ کا جوڑ ہوتا ہے، اس لیے ہمارے خطے میں جو اسٹوڈنٹ آئے ہوئے ہیں، چونکہ کل اتوار ہے اس لیے ہو سکتا ہے صبح سے ہی آ جائے یا آج شام سے ہی آ جائے، ہمارے خطے میں جتنے اسٹوڈنٹ ہیں 10ویں سے لے کر اوپر تک کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو کوشش کرے کہ وہ عصر کی نماز عبادت خانے میں پیچھے پڑھے اور وہاں عبادت خانے کے اندر میں عصر کی نماز کے بعد ان کے سامنے تفصیلی بات ہوگی، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، محنت کیسی کرنی ہے، آئندہ ہمیں کیا عزائم کرنے ہیں، یہ ساری تفصیلی بات انشاءاللہ ان کے سامنے آئے گی۔ مغرب کے بعد عمومی بات ہوگی، اور پرسوں پیر کے دن 11 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد ہماری مسجدوار جماعت کے ساتھیوں کو ہماری عبادت گاہ میں جوڑا جاتا ہے، جس میں 5 عمل کی عمل کا نہج کیا ہے، آپ کے وہاں تعلیم کیسے ہوتی ہے، گشت کیسے ہوتا ہے، بھائی 3 دن کی تشکیل کیسے کرتے ہیں، مشورہ کیسے کرتے ہیں، 2.5 گھنٹہ کیسے لگاتے ہیں، ان عملوں کا نہج معلوم کیا جائے گا، اور اس کے اندر میں کوئی کمی بیشی اصلاح کی ضرورت ہوگی، ہمارے بڑے اس کے مطابق ہمیں ہدایت دیں گے، اس لیے یہ مسجد وار جماعت کے ساتھی وہاں پہنچے اور فجر کی نماز وہاں پڑھنے کی کوشش کریں۔ فجر کے بعد متصلاً انشاءاللہ وہاں عمل شروع ہو جائے گا، اس کے اندر میں اس عمل کے پورا ہونے پر ساتھی انتشار نہ کرے۔ بہت دکھ ہوتا ہے ہمارے بڑوں کو، مسجد وار جماعت کے سلجھے ہوئے سمجھے ہوئے ساتھی ہے اور وہ 10 منٹ 15 منٹ صبر نہیں کر سکتے، ان کی تشکیل ہوگی، بھئی 2 سے زیادہ مرتبہ 4 مہینے لگائے ہوئے ساتھی کون ہیں وہ کھڑے ہو جائے، تو جب وہ مجمع کھڑا ہو تو اس کے ساتھ ساتھ بقیہ دوسرے ساتھی کھڑے نہ ہو، جیسا کہا جائے ویسا کرنا ہے اور جتنا کہا جائے اتنا کرنا ہے۔ یہ مجمع کھڑا ہوگا، ان کو الگ بٹھا کر ان کی ذہن سازی کر کے ان کو آگے کی تشکیل کے لیے آمادہ کیا جائے گا، پھر دوسرا مجمع کھڑا کیا جائے گا، بھئی جن کے 1 مرتبہ 4 مہینے لگے ہوئے ہیں وہ کون ہے، وہ کھڑے ہو کر ان کو پھر الگ بٹھایا جائے گا، ان کو ان کے اعتبار سے تشکیل کی جائے گی، بھئی جن کے 4 مہینے نہیں لگے ہیں وہ کون ہے، ان کو کھڑا کیا جائے گا، بھئی جن کا کچھ بھی وقت نہیں لگا ہے وہ کون ہے، ان کو کھڑا کیا جائے گا۔ ہر ایک کی تشکیل کے لیے ہمارے پہلے سے ذمہ دار ساتھی طے کیے گئے ہیں، پہلی دوسری تیسری چوتھی 4 جماعتیں ہوں گی، ان کے اندر میں تشکیل کے جو ساتھی ہوں گے اور اپنی ذمہ داری کے ساتھ اس وقت میں اس مجمع کے پاس پہنچ جائے۔ اس لیے پیر کے دن 11 تاریخ کو فجر کی نماز مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کو وہاں پڑھنی ہے۔ علماء کی مجلس میں بھی علماء کو بھی تھوڑا سا درخواست کر دے کہ آخر میں جب تشکیل ہو اس وقت میں اٹھنے کی فضا نہ بنائے، چونکہ کھانے کا وقت ہوگا، 12:30 بجے تک کی مجلس ہے، کھانے کا وقت ہوگا، اس وقت میں اٹھنے کی فضا نہ بنائے، جس کی تشکیل ہوگی جائے گا، کوئی پکڑ دھکڑ کر کے لے جانا مقصود نہیں ہوتا، کم از کم جب 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھے ہیں 10-15 منٹ مزید بیٹھ لیں اور اس کے بعد پھر اپنے عمل کے لیے جائے۔ اس لیے ہر عمل میں سکون وقار قائم رہے، اس کی مثال کم سے کم پیش کرنے والے بنے، دن بدن ہمارے اندر میں اس کا جذبہ پیدا ہو۔ اللہ کرے یہ باتیں ہم آپس میں مذاکرے کے ذریعے سے اپنے ہر ساتھی کے اندر میں لانے والے بنے۔ اگر اس طریقے سے انشاءاللہ ہماری مجلس سے رہی تو ہمارے بڑے انشاءاللہ خوش ہوں گے، دل سے دعائیں نکلے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت کے پنپنے اور چمکنے کی صورتیں پیدا کریں گے سارے ساتھی انشاءاللہ۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.